بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے اور ہر طرف تباہی بربادی کا جو ہے وہ منظر نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا آہستہ آہستہ اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ ایران کے اوپر جو امریکن جارحیت ہے اور جو جنگی جنون ہے اسرائیل کا، وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اب تو ایران نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یا مریں گے یا مار دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ عام رجحان تھا کہ کچھ دنوں بعد یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جنگ، لیکن یہ جنگ اب اس کا جو آگ ہے وہ پھیل رہی ہے۔ آج بھی جو اسرائیل ہے اس نے ایران کے اندر جو آئل ریفائنری تھی اس کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے تہران کے قریب آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو ایران ہے وہ بھی تابڑ توڑ اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ انڈین ایک صحافی ہے جو وہاں اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اس نے جو خوفناک منظر کشی کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈین صحافی کے بقول کہ وہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو کچھ فلسطینی معصوم بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اور وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا یہ بھی موقف ہے کہ یہاں بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں ایران کے حملوں کی وجہ سے۔ تل ابیب اور بہت سارے جو حساس علاقے ہیں وہاں تباہی و بربادی ہے، اور ان کی لاشیں نیچے سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اس صحافی کے بقول کہ اس قدر یہودی ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ زمینوں کے اندر، تہ خانوں کے اندر چھپ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ جو ہے وہ ان کے اندر خوف اس قدر طاری ہے موت کا کہ جس کا وہ کہتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر طرف تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ اور انڈین صحافی کے بقول کہ اگر یہ 2 ہفتے مزید میزائل اسی طریقے سے ایران مارتا رہا تو واقعی اسرائیل کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر جو امریکن صدر ہے، صدر ٹرمپ، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ عوام جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں، اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے، جبکہ ایران کے پاس جو اب تک کی آئی ہیں معلومات کہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ ایٹمی یورینیم نہیں ہے، وہ کوئی یورینیم افزودگی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا لاجک تھی کہ ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے 67% جو آج کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کہ یہ اگر جنگ ناکام ہوتی ہے اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا مواخذہ جو ہے وہ لازمی ہوگا، اور اس دفعہ وہ اپنے مواخذے سے نہیں بچ سکیں گے۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس بند گلی میں پھنس چکا ہے کہ جس سے واپسی اب اس کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کوئی صاف وے استعمال کرنے کے چکر میں ہے، لیکن جو ریاستیں اس کو پہلے سہارا دیتی تھیں، یعنی اسلامی ممالک، وہاں پہ ایران نے براہ راست جتنے بھی جو ہواری ہیں امریکن اور جو امریکن سیکیورٹی فورسز کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ بحرین کے اندر، عرب امارات کے اندر، سعودی عرب کے اندر، اردن کے اندر، اور جہاں جہاں پہ بھی وہاں پہ امریکن نے قبضے جما کے وہاں سے وہ وار کرتے تھے، وہاں وہ جوابی وار زور و شور سے جاری ہیں۔ اور غیبی طاقت بھی ایران کے ساتھ واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ تمام پوری مغربی جتنی ہیں وہ استعماری قوتیں، ان سے وہ اکیلا لڑ رہا ہے۔ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کی حمایت کرنی چاہیے یا امریکہ کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس کشمکش میں وہ ابھی تک خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں، جبکہ چین، روس اور شمالی کوریا انہوں نے ڈٹ کے 2 ٹوک الفاظ میں ایران کو کہا ہے کہ ہم اگر انہوں نے مزید آپ کے اوپر حملے کیے اور یہ آگ کو انہوں نے جنگ کو طول دینے کی کوشش کی تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کی یہ ماضی میں بھی یہی حالات رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام اسلامی مملکتیں جو ہیں وہاں پہ غلامی کا دور ہے۔ وہاں پہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر
ہر حد تک جایا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کیونکہ صورتحال اس وقت ایران کے اندر انتہائی کشیدہ ہے، اور تہران جو ہے وہ کسی صورت بھی اپنے اوپر حملے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو اسرائیل ہے اس کا حشر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں جو ہے وہ ایسے خوفناک لکھا جائے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ظلم جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ آخر کار مٹ کے رہتا ہے، اور جہاں پہ بھی جبر کے ساتھ، جہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ قتل و غارت کریں گے، تو اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہاں اللہ ضرور جو وہ بیج بو رہے ہوتے ہیں اللہ اس کا پھل جو ہے وہ ان کو کھلاتا ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹی سی صہیونی ریاست ہے جس کا کوئی تصور نہیں، اس کو جتنے بھی وہ ملکوں کے اسلامی ملکوں کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، امریکہ اس کے بطور اس کو ایک سمجھ لو کہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور اس دفعہ تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران اتنی بڑی پاور بن چکی ہے اور ان کے ساتھ اتنی بڑی اللہ کی طاقت ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور ایرانی قیادت بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے جو رہبر تھے آیت اللہ خامنائی ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور کسی صورت بھی ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب ٹرمپ جو ہے کیونکہ یہ مداری ہے، بیسیکلی یہ لیڈر تو ہے نہیں، یہ تو دنیا کے اندر ہر ایک کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ ایک ایسے بیان داغ دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اب دنیا کے تمام جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر اس کی جو گھنونی جو شکل ہے وہ واضح ہو چکی ہے کہ یہ مسلمانوں کا اصل میں یہی قاتل ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اب وہ پیس بورڈ سے ایک تو علیحدگی اختیار کریں، دوسرا جو انہوں نے ایک بلنڈر مارا ہے اس کو نوبل انعام کے لیے، وہ بھی جو ہے وہ اپنی درخواست واپس لیں، کیونکہ یہ اس کو دہشت گردی کا ایوارڈ تو دیا جا سکتا ہے، امن کا ایوارڈ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت صرف ایک پاگل صدر ٹرمپ کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ غارت ہو چکا ہے۔ بہت سارے بحران جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، سب سے بڑا بحران توانائی کا، یعنی تیل سپلائی بند ہے، اور پاکستان کے اندر بھی موقع غنیمت جان کر ہمارے حکمرانوں نے بھی ایک رات کے اندر 72 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ ان کے پاس 1 ماہ سے 1.5 ماہ کا جو ہے وہ پرانے ریٹ پہ تیل موجود تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ بجائے اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے، اپنے جو ہے وہ مفت کے پٹرول ختم کرنے کے، انہوں نے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے 55 روپے رات کی تاریکی میں فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ اور اس جنگ کی آڑ میں جو جنگ مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی ہے، یہ یہاں اس جنگ کی آڑ میں جو ہے وہ غریبوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور یہ غریبوں کے ساتھ ایک نئی جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے کہ نہ کوئی موٹر سائیکل چلا سکے، نہ کوئی رکشہ چلا سکے، نہ کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی جو ہے وہ مال بردار گاڑیوں کے جو ہے وہ بھاری بھرکم ڈیزل کے ریٹ ہوں گے اور عام استعمال کی گاڑیوں کے اندر بھی ہوں گے، تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا۔ عوام جو چیز آج سمجھ لو کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے آپ کو 100 روپے کی مل رہی تھی، اب اس پٹرول کی آڑ میں دکانداروں نے وہ 150 کی کر دی، اور جو 150 کی تھی وہ 250 کی ہوگی۔ لہٰذا یا آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کا ایسا طوفان آ رہا ہے کہ جس کا آپ نے ماضی میں تصور نہیں کیا۔ وزیر اعظم صاحب کے ریلیف پیکٹ جو ہے وہ محض ایک ہوا کا جھونکا ہے، اصل میں وہ تکلیف پیکیج ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ریلیف دیتے ہیں تو دوسری طرف اتنی بڑی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ ریلیف جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ 55 روپے کا جو ظلم کیا واپس کریں، تمام لگژری گاڑیاں ختم کریں، اور جتنا بھی مفت کا لاکھوں لیٹر پٹرول جو ڈیلی پورے بیوروکریسی کو، مختلف اور عیاش بدماش جتنے ہیں سیاستدان ان کو، ان کے حواریوں کو دیا جا رہا ہے، وہ بند کریں، ان کو کہیں اپنی جیبوں سے ڈلوائیں، ٹھیک ہے، اور سرکار کا پٹرول بھی وہ جو چند 100 لیٹر پہ اس کو لے آئیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عوام کو ریلیف دیں، ورنہ عوام اب آپ کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ بہت شکریہ۔